आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसी ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करे हों तो फ़ौरी सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसी ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, जो बाइडन ने अपनी इन्वायरमेंटल टीम का ऐलान कर दिया है। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के हवाले से अपनी हिकमत अमली की तरजीहात का हवाला देते हुए इस नई टीम के मेंबरों का ऐलान किया है। जो बाइडन ने मिशिगन के साबिक़ गवर्नर जेनिफर अनहलम को तवानाई के अहदे पर तैनात किया है, जबकि कांग्रेस रुकन डेबरा हाईलैंड को वजीर बराए दाखिला उमर मुंतखब किया है। अभी सेनेट से इसकी मंजूरी बाकी है। अमरीकी महकमे बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी माइकल रेगन को सौंपी गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के एजेंसी के साबिक़ा सरबराह जेना मैकार्थी को माहौलियाती उमर का कौमी मुशीर मुकर्रर किया गया है। नौमुंतखब सदर ने पेरिस मौसमियाती माहदे में अमरीकी को वापस लौटने की अज़्म का भी इरादा किया है। इन्होंने उसे माहौलियाती इंसाफ कहा है। मिस्टर जो बाइडन के मुताबिक इनके इंतज़ामिया के माहौलियाती में तब्दीली से मुताल्लिक़ पॉलिसी बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर मरकूज़ होगी। इसके तहत खुद ऑटो सेक्टर में ही 10 लाख के करीब नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। अमेरिका की ग्रीन इकनॉमी में एक बड़ी तब्दीली होगी। अमेरिका 2035 ईस्वी तक दुनिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा बनने का मंसूबा रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुरुद्वारा रकाबगंज में हाज़िरी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर सिखों के नबी गुरु तेग बहादुर को उनकी कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO के ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मिस्टर नरेंद्र मोदी अचानक सुबह के वक्त गुरुद्वारा रकाबगंज पहुँचे और सिख गुरुओं को खराज अक़ीदत पेश करते हुए माथा टेका। इन्होंने गुरु तेग बहादुर को उनकी कुर्बानियों के लिए याद किया। जिस वक्त वज़ीर आज़म गुरुद्वारे पहुँचे थे, सड़कों पर पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं था और आम लोगों की सहूलत के पेश नज़र बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए थे। ये पहला दौरा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जहां पर अचानक इन्होंने गुरुद्वारे का दौरा किया है। चाइना के केमिकल प्लांट में धमाका, 3 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी। नाज़रीन, चीन के शुमाल मशरक़ी सूबे जियांग में एक कीमियाई प्लांट में होने वाले धमाके में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या हफ्ते के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:46 बजे एंडा शहर के एक केमिकल प्लांट में पेश आया। धमाके के बाद प्लांट में आग लग गई, जिससे इस दिन सुबह तक बुझाया नहीं जा सका। इब्तदाई इत्तलात में एक शख्स की हलाकत की तस्दीक की गई थी, जबकि 2 अफराद के लापता होने की इत्तला है। आज सुबह लापता अफराद की लाशों की तलाश के बाद हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। इस वाक़े में 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके की वजूहात के बारे में मालूम किया जा रहा है। वज़ारत मालियात की एक टास्क फोर्स ने माहौल में किसी भी मुज़र कीमियाई मादे की मौजूदगी का पता लगाने के लिए धमाके की जगह की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस कोविड-19 से 3.16 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई है। जानलेवा और मुहल्लिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर अमेरिका में इस वबा से अब तक 3.16 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में इस वबा ने शदीद शक्ल इख्तियार कर ली है और अब तक 1.76 करोड़ से ज़्यादा अफराद इसकी जद में आ चुके हैं।
کورونا وبا کووڈ-19 کے پیش نظر انگلینڈ میں کرسمس کے موقع پر قوانین مزید سخت کیے جائیں گے۔ برطانیہ کی حکومت نے کرسمس کے موقع پر جنوب مشرقی انگلینڈ کے بڑے حصے میں کووڈ-19 پر پابندیوں کی منصوبہ بندی کی نرمی کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ لندن، کینٹ، ایسیکس اور بیڈفورڈ شائر سمیت متعدد علاقوں میں 4 سطح کے نئے قواعد و ضوابط کو نافذ کیا جائے گا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن نے برطانیہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر پابندیوں کے نئے قوانین کو نافذ کیا ہے۔ اس قانون کے تحت لوگوں کی بیرونی لوگوں کے ساتھ گھروں میں جانے کی بھی ممانعت ہوگی۔ اسکاٹ لینڈ میں کووڈ-19 پابندیوں کو صرف کرسمس کے دن معاف کیا جائے گا۔ وہیں اسکاٹ لینڈ میں باکسنگ ڈے پر سخت پابندیاں عائد کی جائے گی۔ فیسٹیول کے دوران بقیہ برطانیہ میں بھی سفری پابندی ہوگی۔ ناظرین، 26 جنوری کو بابری مسجد کی متبادل مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اس کا ڈیزائن بھی جاری کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ایودھیا میں بابری مسجد کی متبادل مسجد کا ڈیزائن جاری ہو گیا ہے۔ انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن IICF ٹرسٹ نے ایودھیا کے دھنی پور میں قائم ہونے والی مسجد کا ڈیزائن جاری کرنے کے بعد ایک پریزنٹیشن میں کہا کہ اس مسجد کے نام کا فیصلہ ابھی باقی ہے اور اس کا نام کسی بادشاہ کے نام سے موسوم نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ سال کے اوائل میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا امکان ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ایک دواخانہ بھی بنایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں دواخانہ تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد شہر فائرنگ واقعے کی رکن اسمبلی جوگو رامانانے کی مذمت۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے ضلع مستقر عادل آباد کے محلے ٹاٹی گوڑا میں مجلس اتحاد المسلمین کے ٹاؤن صدر محمد فاروق احمد کی جانب سے پستول کے ذریعے فائرنگ واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے سابقہ ریاستی وزیر و رکن اسمبلی عادل آباد مسٹر جوگو رامانہ نے کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے کسی بھی فرد کو بخشا نہیں جانا چاہیے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا قائد کیوں نہ ہو۔ وہ آج اپنی رہائش گاہ پر میونسپل وائس چیئرمین ظہیر مزانی کو کوآپشن ممبر محمد اعجاز اور TRS قائدین سراج قادری، ساجد الدین محمد ظہور احمد، سلیم پاشا و دیگر کارکنان کے ہمراہ منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن کی برقراری کے لیے پولیس نے بروقت فاروق احمد کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید جانکاری دی۔ 4 عرب ممالک نے قطر کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور مفری تعلقات 2017 میں منقطع کر دیے تھے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی قطر کے ساتھ مفاہمت کی کویت کی نئی کوششیں کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق مصر کے صدارتی ترجمان بسام ریڈی نے صدا البلاد ٹی وی پر ایک پروگرام کے دوران کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے 4 عرب ممالک اور قطر کے درمیان ثالثی کی تازہ ترین کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ متذکرہ 4 عرب ممالک نے قطر کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور سفری تعلقات 2017 عیسوی میں منقطع کر دیے تھے اور تب سے دوحہ کو تعلقات بحال کرنے کے لیے 13 مطالبات پورے کرنے کو کہا گیا تھا۔ ان مطالبات میں قطر کی میڈیا کمپنی الجزیرہ اور ترکی کے ایک بیس کو بند کرنے سے لے کر مصر کی تنظیم مسلم برادر ہوڈ سے ساتھ تعلقات ختم کرنے اور ایران کے ساتھ روابط کم کرنا شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ معاملات بدلیں گے جب قطر ان مطالبات کا جواب مخلصی اور مضبوط سیاسی خواہشات کے ساتھ دے گا۔ حال ہی میں سعودی عرب اور مصر کے وزیر خارجہ سامیہ شورکرے نے اشارہ کیا ہے کہ اس تنازع کا حل ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی کوششوں پر مصر کویت کا شکریہ ادا کرتا ہے
عرب ممالک کو قریب لانے کویت کی کوشش سے مصر واقف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عرب ممالک کے درمیان فاصلہ کم ہوگا۔ مصر عرب تعاون کے لیے ہر وقت کام کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس ضمن میں کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اہم پیش رفت ہوگی کیونکہ یہ عرب ممالک اور مصر کے لیے مفید ہے۔ ہم ریاست کویت اور کویتی قیادت کی کوششوں کو بہت سراہتے ہیں۔ مصر کی وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان احمد حافظ نے خلیج میں تعلقات کے بحران کے حل کے لیے کویت کی مسلسل کوشش کی تعریف کی ہے۔ واضح رہے کہ کویت کی نیوز ایجنسی کونا نے حال ہی میں بتایا تھا کہ خلیج اور عرب خطے کے استحکام کے لیے کویت کو نتیجہ خیز بات چیت کی توقع ہے۔ مصر میں پہلی مرتبہ نئے سال کا جشن نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس کے باعث کسی بھی قسم کے اجتماع اور لوگوں کی بھیڑ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مصر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نئے سال کا جشن نہیں منایا جائے گا۔ فیصلے سے تمام سیاحتی مراکز، ہوٹلوں اور ریستورانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مصری نیوز ایجنسی کے مطابق نائب وزیر سیاحت و آثار قدیمہ عبدالفتاح العاصی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث کسی بھی قسم کے اجتماع اور لوگوں کی بھیڑ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے کیا جانے والا فیصلہ تمام متعلقہ اداروں تک پہنچایا گیا ہے۔ اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام ہوٹلوں، تقریبات، مراکز، ریستورانوں اور کیفیٹیریا بازار کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ نیز ان سے تحریری اقرار نامہ بھی لیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں، سیاحوں سمیت شہریوں کو بھی بڑے پیمانے پر جشن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ خاندان کے افراد اپنے طور پر گھر کے احاطے میں جشن منا سکتے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے ہوٹل، ریستورانوں اور تقریبات مراکز پر جرمانے ہوں گے۔ ناظرین، واضح رہے کہ مصر میں جمعرات تک کی گئی اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وبا کے مثبت مریضوں کی تعداد 1,23,701 ہو گئی تھی۔ عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے واک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ دیکھتے رہیں تازہ ترین خبروں کے لیے۔